ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک وارننگ کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. ایک مجبور، مظلوم، محروم، بے کس سویلین کی جو جمہوریت پسند ہے اور آئین کی حکمرانی چاہتا ہے اور عدلیہ کی آزادی چاہتا ہے اور میڈیا کی آزادی چاہتا ہے، وہ آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دکھڑا روڑے جا رہا ہے. ذرا ہمت کر کے سنیے. اس وقت ایک شدید خانہ جنگی ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب اپنے اختیار کے دفاع میں، کلی اختیار کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں. اپنے 8 ججوں کے ساتھ ایک بینچ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون کا مسودہ، جو ابھی مسودہ ہے، جو چیف جسٹس کی اختیارات کو، جو چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے ان اختیارات کو سینئر ترین 3 ججوں کی ایک کمیٹی کے حوالے کرنا چاہتا ہے. یہ ہے مدعا اس بل کا. اس سے پارلیمنٹ کی، اس سے عدلیہ کی خود مختاری پہ کیسے حملہ ہو گیا؟ حملہ یقیناً ہوا ہے، اور حملہ وہ ہوا ہے کہ جو افتخار چودھری نے 184(3) کے تحت جو سو موٹو اختیارات تھے، جس بے دردی، بے رحمی اور لاقانونیت کے ساتھ استعمال کیے اور پبلک انٹرسٹ کے خلاف استعمال کیے، جس طرح ثاقب نثار کلی آبر بن کے بیٹھ گیا اور جس طرح اس نے وہ استعمال کیے، ہسپتالوں تک کے چھاپے لگانے لگا چیف جسٹس. یہ کوئی معاملہ تھا؟ یہ کوئی منظر تھا؟ اور گلزار چودھری وہ چلتے تھے اور جاتے تھے اور کبھی ایک کراچی کی بلڈنگ گراتے تھے، کبھی غریبوں کی بستیاں اجاڑتے تھے. انہیں پوچھنے والا، روکنے والا کوئی نہیں تھا. ان کا سو موٹو کا اختیار تھا، جو مرضی لے لیں. اور اپنے ہی چمچے جج رکھے وہاں پہ، چمچے صحافی رکھے ہوئے تھے، انہی سے درخواستیں ڈلواتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے لاہور میں جسٹس ثاقب نثار کو بڑے بیہودہ صحافیوں کے ساتھ جا کر چھاپے مارتے ہوئے. وہ کہتے تھے، مشورہ دیتے تھے، آؤ جی رل کے چھاپا نہ ماریے. جسٹس ثاقب نثار ان کی میت میں جاتے تھے اور چھاپے لگاتے تھے. کیا تماشا بنایا ہوا تھا چیف جسٹس نے اپنے اختیارات کا. تو چیف جسٹس صاحب تو اپنے اختیارات کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کم وقت میں. آج وزیر قانون جناب تارڑ صاحب نے، اعظم تارڑ صاحب نے، جنہوں نے پہلے استعفیٰ بھی دیا تھا، آج قوم سے معافی مانگی ہے. کس بات کی معافی مانگی ہے؟ وہ اس بار کونسل کے لیڈر رہے ہیں، نمائندہ رہے ہیں، جو کئی سالوں سے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سینیارٹی کا اصول ہو سپریم کورٹ میں، اور یہ جو سپریم کورٹ کی ساری خود مختاری کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ جسٹس سجاد علی شاہ کے مشہور ججز فیصلے کے نتیجے میں ہوئی، جہاں انہوں نے انتظامیہ کی، ایگزیکٹو کی، جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی سینیورٹی کا پرنسپل آیا، جسے افتخار چودھری سے لے کر ہمارے موجودہ چیف جسٹس تک سب نے رون ڈالا. اب سپریم کورٹ کو اپنے پسندیدہ ججوں سے بھرا گیا، نااہل ججوں سے بھی بھرا گیا. اور یہ ہوا آج اعظم تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، جب اجلاس ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو انہوں نے 2 جونیئر جج جو 4تھے نمبر پہ تھے، ان کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے خلاف ووٹ دیا. اٹارنی جنرل نے کہ گول مول پوزیشن لی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں. لیکن باہر کیب وہ اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ بھئی یہ آپ سینیورٹی کے اصول پر عمل کریں. تو اس کے بعد نامہ و پیام ہوا کس کے درمیان؟ وزیر اعظم کے درمیان اور آرمی چیف کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے درمیان. اور وہ پھر وہی 2 جونیئر جج منتخب ہو گئے حکومت کے 2 ووٹوں کی وجہ سے. حکومت کے اٹارنی جنرل نے بھی ووٹ دیا اور تارڑ صاحب نے بھی دیا. تارڑ صاحب کو بڑی اس پہ خلش تھی، اخلاقی خلش تھی، کیونکہ وہ سینیورٹی کے اصول کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے ایک عرصے سے. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے استعفیٰ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ واپس لینا پڑا انہیں. آج انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے. تو آج جو قوم سے معافی مانگی ہے تو دیر ہو گئی ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ پھر 2 اور ججوں کی جو خالی نشستوں پہ بھی بات چیت ناکام ہو گئی.
جس کے بعد اگر پارلیمنٹ ایک طرف دم پہ کھڑی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ بھی دم پہ کھڑی ہو گئی. سپریم کورٹ نے دوسری بار جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی جو فنکشننگ کے کیا اصول ہوں, کیا ضوابط ہوں. یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے, یہ ایک پروسیجرز کا معاملہ ہے. اور یہ پروسیجرز 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے اندر, جب اس وقت کی عدلیہ نے جنرل ضیاء الحق کو جائز قرار دیا تھا ان کی حکمرانی کو, اور انہیں آئین بھی ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا, تو اس وقت بنے تھے. اس میں چیف جسٹس کو کلی اختیار ہے کہ وہ بینچ بنائے, کب کون سا مقدمہ لگائے, کب کون سا مقدمہ نہ لگائے, اور پھر چیف جسٹس سے آگے رجسٹرار اور ان کا جو پرنسپل افسر جو ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کا, وہ احکامات جاری کرتا ہے, وہ بینچ بناتا ہے. اور یہ کہ اس میں جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ 184(3) کے تحت دیا گیا ہے. وہ ہائی کورٹس کو بھی 199 کے تحت اختیار ہے. اور جب ہائی کورٹ اس اختیار کو استعمال کرتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ انتظار کرتی ہے کہ بھئی وہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہوا جو سپریم کورٹ میں جس پہ فساد ہوا, وہ فساد اس بات پہ ہوا کہ یہ جو 184(3) کے تحت 2 ججوں نے تجویز کیا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ جی اس پہ سو موٹو نوٹس لیں, انہوں نے 9 کا بینچ بنا دیا, پھر 7 کا رہ گیا, پھر 5 کا رہ گیا, پھر 3 کا رہ گیا. اور اس میں انہوں نے آرڈر کر دیا 14 مئی کے انتخابات کا. انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں وہ بھی اپنے پاس لے لیے. سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دے کہ اسکیڈول کیا ہو. اب یہاں پہ آج جو ہے, آج یہ ہونے جا رہا ہے کہ آج 14 تاریخ ہے, اور 14 تاریخ کو کیا ہوگا کہ چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں بلا لیا ہے فائنانس سیکرٹری کو. مجھے معلوم نہیں کہ اسٹیٹ بینک گورنر کو کیوں بلایا, کہ ان کے پاس تو کوئی مالیاتی اختیارات نہیں ہے اور ان کا ایگزیکٹو سے تعلق بھی نہیں ہے. جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں خود مختار ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, انہوں نے فائنانس سیکرٹری کو بھی بلایا ہے اور لوگوں کو بھی بلایا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی وہ جو 21 ارب روپے کا حکم دیا گیا تھا آپ دیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے, وہ اب تک کیوں نہیں دیے گئے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب طلب کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, مطلب یہ کہ وہ پھر اس قانون کو استعمال کریں گے توہین عدالت کے, جو ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی استعمال ہوا, افتخار چودھری صاحب نے کیا اور انہیں گھر بھیج دیا پرائم منسٹر کو, جو پورے ملک کے عوام نے منتخب جسے کیا تھا اور جس کا انتخاب بھی مکمل اتفاق رائے سے ہوا تھا پارلیمنٹ کے. اور اس نے پہلی تقریر میں افتخار چودھری سمیت تمام ججز کی رہائی کا حکم دیا تھا اور باضابطہ بحال بھی کر دیا. اسی پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا. اور ہم نے دیکھا کہ جو ہیں پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی کے اور حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ایسی گالیاں بکیں ججز کے بارے میں کہ ججز کو رہا نہیں گیا اور انہیں نوٹس دے دیا, اور انہوں نے ان کی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے. آج سپریم کورٹ میں ان کی اپیل تھی تو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے انہوں نے بڑا زبردست مظاہرہ کیا. میں حیران ہوں کہ ایک طرف تو آج کل تحریک انصاف بڑی تحریک چلا رہی ہے سپریم کورٹ کی خود مختاری کی اور آئین کی بالادستی کی, تو وہاں پہ جا کر یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہے مظفر گڑھ میں, تو وہ کیوں کی گئی. لیکن آج ایک اور اسمبلی میں کل گزشتہ روز ایک اور ہوا کہ پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ اب شہباز شریف بڑے سمجھدار آدمی ہیں, سنبھل کے چلتے ہیں, کوئی کنفرنٹیشن لینے کے وہ عادی نہیں ہیں, نہ وہ کوئی پریشر لے سکتے ہیں. وہ پہلے بھی مان گئے تھے. آج جو اعظم تارڑ صاحب نے معافی مانگی ہے, وہ تو معافی مانگنی چاہیے جناب شہباز شریف صاحب کو, جنہوں نے انہیں پریشرائز کر کے 2 جونیئر ججز کو جج بنوایا. یہ انہیں معافی مانگنی چاہیے. انہیں روکا تھا مولانا فضل الرحمان نے بھی میری اطلاع کے مطابق, اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی, کہ آپ سینیورٹی کے پرنسپل کو مت چھوڑیں. انہوں نے چھوڑا, سمجھوتا کیا. کیا ڈیل ہوئی ہمیں معلوم نہیں, بتائیں پرائم منسٹر.
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب وہ 21 ارب روپے کا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فائنانس منسٹری ساکھ ڈار بھی بچنا چاہتے ہیں کہ اگر آرڈر آیا تو انہیں جانا پڑے گا سپریم کورٹ کہ بھی آپ کیسے 21 ارب نہیں دے رہے. تو وہ لے آئے فائنانس بل کی شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے. اب پارلیمنٹ کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا اور پوری قومی اسمبلی نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں ہم آپ کو 21 ارب نہیں دیتے. اب جو مالیاتی معاملات ہیں وہ صرف قومی اسمبلی کا استحقاق ہے کیونکہ وہ عوام کی براہ راست منتخب کردہ ہے اور عوام ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. کہ اگر نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن ایک عالمی جمہوری کلیہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دیتے آپ. اب کیا ہوگا؟ سیکرٹری فائنانس اور وزیر خزانہ اور پرائم منسٹر بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ پارلیمنٹ کی منظوری نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں گے کہ چیف جسٹس کیسے اپنے اختیار کو استعمال کریں گے اور کیسے بازو مروڑیں گے. آپ دیکھیں گے آج کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. آج جو گزشتہ روز جو 8 رکنی بینچ نے ایک ایسے قانون کو جو ابھی قانون نہیں بنا, ابھی وہ مسودہ ہے, منظور شدہ مسودہ ہے, لیکن وہ ابھی قانون کا اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. 8 ججوں نے بیٹھ کے اسے اٹھا کر معطل کر دیا. اور وہاں پہ جو 2 حضرات صحافی گئے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں بڑے عرصے سے, وہ انہیں کہا گیا کہ آئیے درخواست لے کر آئے اور خود مختاری پہ حملہ ہو گیا جوڈیشری کی. یہ جوڈیشری کی خود مختاری پہ حملہ نہیں ہے. یہ جو چیف جسٹس نے افتخار چودھری کی بحالی کی جو ہم نے ایک حماقت کی تھی, ہم نے سب نے مل کر اور ہمارے پیارے دوست اعزاز احسن نے جو کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ جو نتائج ہمارے سامنے آئے, ہمارے کانوں کو ہم نے ہاتھ لگا لیے. اور پھر ہم نے جو کالے کوٹ کی یہاں پہ کالے کوٹ کی گردی جسے کہا جانے لگا وہ ہم نے خوب دیکھی. یہاں پہ ہم نے بڑی حشر سامانیاں دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی, افتخار چودھری کی, ثاقب نثار کی, اور اس کے بعد کیوں ہم چاہتے ہیں ہم اپنے اداروں کو کیوں صحیح طریقے سے چلنے نہیں دینا چاہتے. جسے کوئی اختیار مل جاتا ہے وہ بوناپارٹ بن جاتا ہے, وہ بھی ایک جرنیل کی طرح ڈکٹیٹر کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے. تو بھائی معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی عدلیہ کی خود مختاری پہ حملہ ہو رہا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ پی ڈی ایم کی حکومت بہت کوئی خود مختاری کا جھنڈا بلند کرنے لگی ہے. میں پوچھتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے کہ 26 نکاتی جو آپ نے سول ملٹری تعلقات کو سویلین کے حق میں بدلنے کے لیے, پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اور الیکٹڈ ایگزیکٹو کے لیے جو آپ کے حق میں بدلنے کے لیے جو آپ نے 26 نکاتی پروگرام دیا تھا, مجھے بتائیں کہ آپ نے اس پر کیوں سمجھوتا کیا, آپ اس سے پیچھے کیوں ہٹے, آپ پہ کیوں یقین کیا جائے. تو اب آپ لگے ہیں جی پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے. اس لیے آپ اس لیے پارلیمنٹ کی خود مختاری کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ جو 14 مئی کے انتخابات ہیں وہ نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ پنجاب میں عمران خان سے ہار جائیں گے. آپ کو وقت چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی لہر نیچے چلی جائے گی کچھ عرصے کے بعد. اس عرصے میں آپ عمران خان کو ادھر ادھر کر دیں گے, اس کے سزا دے دیں گے, دلوا دیں گے, کچھ کریں گے, اسے سیاست سے باہر کر دیں گے. لیکن آپ کو ایک اور تکلیف ہوئی ہے کہ جوڈیشری کا بڑا حصہ عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا. وہ انہیں بہت ریلیف دے رہا ہے. انہیں سب کو ریلیف دینا چاہیے, ہماری سپیریئر کورٹس کو, شہریوں کو, جو ایگزیکٹو کی ایکسیسز ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے درجن یا 100 سے زائد مقدمات بن گئے ہیں عمران خان پہ, وہ تو کہتے ہیں 140 بن گئے ہیں. اب وہ مقدمے بھگتتے رہے. اب یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ بھی آپ سپریم کو آپ سیاسی قیدیوں کے خلاف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں, غداری کے مقدمات بنا رہے ہیں. خدا کا خوف کھائیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو خود مختاری کی جو جنگ ہے وہ صرف اس لیے لڑی جا رہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونا. ادھر سے تحریک انصاف آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو گئی, اور حکومت کیا تھی جو باجوہ کے سر پہ چل رہی تھی. ایک ہائیبرڈ رجیم تھا جو بنایا گیا تھا پرانی پارٹیوں کو میدان سے نکالنے کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو الٹانے کے لیے, اور جمہوری ٹرانزیشن کو فارغ کر کے ایک ہائیبرڈ رجیم بنانے کے لیے. اب اس میں کیا رہ گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو تھی وہ ایک کلائنٹ گورنمنٹ تھی, وہ ایک موکل حکومت تھی, وہ ایک کٹ پتلی حکومت تھی ایک جنرلوں کے ٹولے کی.
اس میں عمران خان بھی کنفرم کر رہے ہیں اور جنرل باجوہ جو انہیں لے کر آئے تھے اور وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں. اب اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں رہ گئی. دونوں اب مخالف کھڑے ہیں تو سب کچھ بتا رہے ہیں اور کنفرم کر رہے ہیں ایک بات کو. تو اب بحران کیا ہے؟ بحران اب یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ نظام بنایا تھا وہ تو ٹوٹ گیا. اب نیا ہائیبرڈ نظام بنانے میں وقت لگے گا, وہ بن نہیں پا رہا, اور ایک خلا بنا ہوا ہے جس پہ اب سپریم کورٹ بھی دم پہ کھڑی ہوئی ہے, جس پہ پارلیمنٹ بھی دم پہ کھڑی ہو گئی ہے. تو کیا ہم کہیں کہ پاکستان میں نہ پارلیمنٹ صحیح چلے گی اور نہ سپریم کورٹ ٹھیک چلے گی جب تک فوج بیچ میں نہ بیٹھے؟ کیا آپ سویلینز کر رہے ہیں اور سویلین ادارے کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ شو ڈاؤن ہو گیا ہوا ہے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو پش کرنا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ یہ جو آپ نے 63A کے تحت جو دوبارہ وہ شک لکھی جس میں ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور تب بھی وہ فارغ ہو جائیں گے, یہ کیا فیصلہ تھا جی؟ آپ آئین کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہی جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت ہوا, یہی افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی گندی ٹریڈیشن تھی جو چلائی گئی. اب وکیل لگے ہوئے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ ادھر لگ جاتے ہیں, آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا. وہ بھی ایک شک اٹھاتا ہے دوسرے وکیل کے منہ پہ مارتا ہے ٹیلی ویژن شوز میں, اور دوسرا وکیل ایک دوسری شک اٹھا کے مارتا ہے. قوم کنفیوز ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. آئین کی مختلف دفعات کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے خلاف مارا جا رہا ہے, اور آئین کی سربلندی کے لیے. بھائی خدا کا واسطہ, آئین کی سربلندی کے لیے آئین کا تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے. کیا آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں گی؟ اب جب الیکشن ہو رہے ہوں گے پنجاب میں تو یہاں پہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ عمران خان یقین ہی نہیں کرتے. عمران خان تو وفاقی حکومت جو کہ شہباز شریف کی اور PDM جو ان کی سخت مخالف ہے اس کی ہوتے ہوئے کیسے, اور اس الیکشن کمیشن کے خلاف آج بھی بیانات آئے ہیں, وہ کیسے مان لیں گے نتائج کو؟ ریگنگ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, اور اگر ہنگامے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ سیاسی دانوں میں سیاسی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا. بیچ میں عدلیہ کود گئی اس خلا میں جب فوج پیچھے ہٹی کہ جی ہماری توبہ ہے سیاست سے. عدلیہ نے کہا ہم آربیٹریشن کریں گے, ہم آربیٹر بنیں گے. تو عدلیہ نے کیا کیا؟ عدلیہ خود تقسیم ہو گئی. اب سوال یہ نہیں ہے, کوئی اصولی سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اجارہ داری سپریم کورٹ پہ اور کلی اختیار آمرانہ اختیار ہو کہ نہ ہو, کیا اس سے عدلیہ کی خود مختاری کا تعین ہے؟ یا عدلیہ کی خود مختاری زیادہ مربوط ہو جائے گی, اداراتی ہو جائے گی اگر باقی برادر ججز کو بھی فیصلہ سازی میں شامل کر لیں؟ اجلاس نہیں کرتے فل کورٹ کا. مجھے معلوم ہوا کہ جسٹس کھوسا نے آخر کو مسودہ بنایا تھا رولز کے لیے اور آخر تک لے گئے, پھر وہ نہ کر سکے. اور ثاقب نثار نے اور افتخار چودھری نے خوب پاور انجوائے کی اور اربوں روپے کمائے ہیں انہوں نے. ان کا بھی کوئی کہیں ان کا بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جو کرپشن انہوں نے کی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لے جائیں کورٹ میں, افتخار چودھری بھی لے جائیں اور یہ جسٹس ثاقب نثار بھی لے جائیں. بڑے ڈس اپوائنٹنگ لوگ تھے. انہوں نے ہماری تحریک جو ہم نے چلائی تھی عدلیہ بحالی کی, اس کے نتیجے اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی بجائے انہوں نے ہمارا منہ کالا کر دیا, سارے جمہوریت پسندوں کا اور آئین پرستوں کا. اب یہ جھگڑا بہت آگے چلا گیا ہے. اب 14 مئی کو انتخابات تو کرنے پڑیں گے سپریم کورٹ کو. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ کے لوگ اور وہ جو سوشل میڈیا پہ پٹواری لگے ہوئے ہیں یا دوسرے لگے ہوئے ہیں اور جو یوتھیے لگے ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چیف جسٹس کو کیسے آپ سیک کر سکتے ہیں جی مجھے بتائیں؟ اور بیک پر 4 ججز کے خلاف آپ کیسے ریفرنس بھیج سکتے ہیں؟ کوئی تماشا ہے؟ اور یہ انتظامیہ جسے صرف 2 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے, جس میں کہ پارلیمنٹ تقریباً آدھی خالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو لڑائی لڑنے جا رہی ہے اس کے قابل نہیں ہے, اس کے اتنی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اس کے بعد وہ عوامی حمایت نہیں ہے. عوامی حمایت تقسیم ہوئی ہے, کم ہو رہی ہے, حکومت دن بدن ان پاپولر ہو رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو لہذا اس لڑائی میں کیا ہوگا؟ اس لڑائی میں آئین کی بالادستی بھی ختم ہو جائے گی, اس لڑائی میں عدلیہ کی خود مختاری بھی ختم ہو جائے گی, اور پارلیمنٹ کی نام نہاد کی جو حقیقی ہم چاہتے تھے بالادستی ہو, سپریمیسی ہو, وہ بھی اڑ جائے گی. اب کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی, اب کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ فنانس بل نہیں پاس کر سکتی. بھائی کیسے آپ کر سکتے ہیں چیف جسٹس؟ مجھے تو میں حیرانگی ہے کہ ہر ادارہ یہاں فیوڈم بن گیا ہے. ہر ایک پاور سٹرکچر میں جو ادارہ ہے وہ فیوڈم بن گیا ہے,
اور اگر اس کے بارے میں بات کریں گے تو بڑے قانون ہیں، آپ کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی ادارے کے بارے میں، سب فریڈم بن گئے ہیں۔ وہ کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں دائرے میں مداخلت مت کرو، ہمارا اپنا نظام ہے، تم کون ہوتے ہو؟ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ میرے بجٹ کے بارے میں مت پوچھو، سپریم کورٹ کہتی ہے میرا آڈٹ کے بارے میں مت پوچھو، سپریم کورٹ کہتی ہے ہم اپنی وکیل اپنے ججز بھی خود لگائیں گے، سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم اپنی تنخواہیں بھی خود طے کریں گے۔ بھائی کیسے؟ یہ ٹیکس پیئرس کی منی ہے، آپ کیسے طے کریں گے؟ یہ پارلیمنٹ منظور کرے گی جو عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی، آپ کے مشاہر کتنے ہوں گے، کس نے مشاہر طے کیے ہیں ہماری افسروں کے اور بیوروکریسی کے، بھلے وہ سویلین ہوں یا ملٹری ہو، کس نے طے کیے ہیں؟ کہیں طے ہوئے ہیں؟ ہاں سول بیوروکریسی کے تو طے کیے جاتے ہیں، لیکن باقی تو ماورا ہیں آئین سے بھی، قانون سے بھی، اور جو دائرہ عمل ہے جمہوری اور آئینی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں ایک بریک ڈاؤن کی طرف۔ ہم نے ایک بنایا تھا چھوٹا سا سول سوسائٹی کا گروپ جو ان کے آگے گیا، درخواستیں کی کہ بھئی آپ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لو۔ کیوں؟ ہمیں ڈر تھا۔ اب آئین میں تو لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہے اگر چیف منسٹر اسمبلی توڑ دے۔ بھئی جب یہ اختیار دیا تھا تو سارے آئین کی اسکیم تو ایک دن انتخاب کی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد آگے پیچھے انتخاب ہوں قومی و صوبائی اسمبلی کے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک انتخاب دوسرے انتخاب پہ اثر انداز ہوتا ہے ناجائز طور پہ۔ اب ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور سینٹر کے الیکشن علیحدہ سے ہوتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اسٹیٹ کے الیکشن میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اپنی صوبوں کے الیکشن میں اپنی مقامی مطالبات کے حوالے سے، اور سینٹر میں ڈالتے ہیں اپنی پولیٹیکل چوائسیز کے حساب سے۔ لوکلی بھی پولیٹیکل چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن وہاں کی یہ کلیش نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مسئلہ بن گیا، ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ بن گیا کہ جی جو موجود حکومت ہے وہ نگران کے طور پہ کام نہیں کر سکتی، اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ ہندوستان میں کتنا فساد چل رہا ہے کانگریس کے درمیان اور بی جے پی کے درمیان، لیکن جو اگلا الیکشن ہوگا وزیر اعظم مودی رہیں گے، اور وہاں پہ کبھی انتخابات میں سوال نہیں اٹھا۔ وہاں الیکشن کمیشن بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں تو الیکشن کمیشن کو ساتھ وہ کی ہے جو سلوک کیا گیا ہے۔ ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھتا ہے، اس کی آرڈر جاری کر دیتا ہے، اس کو بند کر لیتا ہے۔ بھائی الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے، آپ نے کیا گیا اس کے ساتھ، وہ صحیح روئے ہیں، اور اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہ بھی اڑا دی جائے گی، میں وارننگ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اختیار ہے، یہ ایک شیڈول دینا نہ دینا، بڑھانا آگے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آئین نے دی ہوئی ہے، اور اس پہ کبھی سپریم کورٹ پڑ جاتی ہے، کبھی اس پہ ایگزیکٹو پڑ جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن مانگتا ہے کہ جی مجھے سیکیورٹی دے الیکشن کے لیے، تو کیوں نہیں آپ دیں گے؟ ایگزیکٹو کیوں نہیں دے گی؟ اگر وہ کہے گا جی مجھے پیسے دیں الیکشن کے لیے، فلاں تاریخ کو الیکشن، آپ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ ڈیفائی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بطور آئینی ادارے کے۔ تو یہ جو جنگ چل پڑی ہے آئینی اداروں کے درمیان، یہ خوفناک جنگ ہے، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں تشریحات کر رہی ہے، جب چاہتے ہیں وہ ایک شق کو پکڑ کر اس کی لفظی یا جسے کہتے ہیں لٹرل تشریح کر لیتی ہے، جس کی چاہتی ہے کہ وہ باقی شقوں کے ساتھ پڑھ کے، جیسے انہوں نے 63A کے ساتھ کیا، دوبارہ لکھ دی اور 5-6 شقوں کے ساتھ ملا کے پڑھ کر۔ تو یہ جو شق ہے آئین کی جو 90 دن کے انتخاب کا تقاضا کرتی ہے، اسے آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ، جنرل الیکشنز کے ساتھ اور باقی شقوں کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے بھی بہت بڑی شک ہے آئین کے اندر۔ کیا یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ ایک انتہائی مخالف حکومت بیٹھی ہے وفاق میں، جو تحریک انصاف کو کسی صورت میں الیکشن میں جیتنے دینا نہیں چاہتی، روکنا چاہتی ہے۔ وہ کیسے عمران خان کی پارٹی کو پنجاب میں جیتنے دے گی؟ پھر ہنگامہ ہوگا، پھر گڑبڑ ہوگی، اس سے ایک نیا فساد نکلے گا۔ ہمارا مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو کھڑے ہیں بنیادی طور پر اس بات کے لیے کہ عوام کا حق رائے دہی مانا جائے، اور اسے آزادانہ طریقے سے عوام استعمال کر سکے، نہ انہیں کوئی سردار روک سکے، نہ جاگیردار کر سکے، نہ دولت سے خریدا جا سکے، نہ افسر یا پولیس والے یا اور انتظامیہ کے لوگ یا ایجنسیوں والے لوگوں کے مینڈیٹ کو چرا نہ سکیں، پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کر سکیں، اور آزاد انتخابات کا موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ حق رائے دہی بنیادی حق ہے ہر شہری کا۔ یہی حق ہم کشمیر کے، جموں و کشمیر کے لیے استعمال کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں،
ان کے لیے تو ہم حق کے خود ارادیت اور حق کے خود اختیاری کی بات کرتے ہیں، اپنے عوام کو دینے کے تیار نہیں ہیں۔ حق رائے دہی میں اور حق خود اختیاری میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عوام جیسے چاہے نظام چن لیں، عوام جیسے چاہے سسٹم بنا لیں، عوام جیسے چاہے منتخب کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام چلا ہے اس سے وفاق کو بھی خطرہ ہونے جا رہا ہے، اس سے سویلین پورے ڈھانچے کو خطرہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ پارٹیاں اندھی ہو چکی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی عمران خان صاحب نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ سارے الیکشن جو ہے اندر سے ان کی بات یہ تھی، وہ راضی تو ہوئے بات چیت پہ، لیکن وہ راضی اندر سے اس بات پہ تھے، انہوں نے ہم سے اتفاق کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ بھئی 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں تو دونوں انتخابات ملا کے چلو ہم مئی جون میں کر لیتے ہیں۔ بھئی یہ تو آپ دو وہ کیا کہتے ہیں چوپڑیاں اور دو اس طرح نہیں سیاست چلتی، ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور ادھر کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ اکثر پارٹیاں پی ڈی ایم کی چاہتی ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو انتخابات میں جائیں گے، بھلے 14 مئی کے ہوں، بھلے وہ اکتوبر میں ہوں، اور ہم اکتوبر سے آگے ایک دن بھی نہیں جائیں گے جو کہ آئینی مدت ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے، میں مبارک دیتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ اچھی بات کی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ کیا اب 3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے بات چیت کے لیے۔ چلے پیپلز پارٹی وہ تو فی الحال تو پی ڈی ایم کی پارٹی سے مل رہے ہیں، انہیں دعوت دینی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی، وزیر اعظم کو دعوت دینی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی۔ پھر آپ کیوں نہیں آنے دے رہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اسمبلی میں؟ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے وڈرا کر لیا، یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا جو کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن کر دیا۔ جب ان کا استعفے منظور ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، ہائی کورٹ سے اٹھا کے اڑا دیا، ساری ہائی کورٹ سے، تو بھی انہیں واپس آنے دیں کہ تاکہ اسمبلی میں آ کے پارلیمنٹ ہی کوئی رستہ نکال لے، کوئی اتفاق رائے پیدا کر لے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک کہ سارے انتخابات کے پورے فریم ورک پہ اور تاریخ پہ اور تمام معاملات پہ اتفاق نہیں ہوتا، اگلے الیکشن پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں انتخابات کا مخالف ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان انتخابات سے جس طرح یہ چاہ رہے ہیں، پی ڈی ایم والے جس طرح چاہ رہے ہیں یا عمران خان جس طرح چاہتے ہیں، اس سے فساد ہوگا، اس سے نتیجہ اچھا نہیں نکلنا۔ اور ملک کی حالت ہے، وہ جب سیلاب آیا 10 ارب ڈالر لوگوں نے وعدہ کیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جی لانگ مارچ ہو رہے ہیں، دارالحکومت کا گھیراؤ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے آج دہشت گردی میں مقدمے بن گئے ہیں، ان کے ورکرز کو غائب کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا سوچتی ہے، ہنگامے اتنے ہو رہے ہیں، بھائی انہیں تو پرواہ نہیں ہے اپنی۔ ابھی تک آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پھرتیاں دیکھیں جناب اسحاق ڈار صاحب کی، میرے بڑے دوست ہیں، وہ کیا آپ کر رہے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب؟ اور پھر آئی ایم ایف جو ہے، ابھی یہ بات چلی رہی تھی، وہ ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں، انہوں نے کوئی درفنتری چلا لی وزیر اعظم کے ساتھ مقابلے کے ساتھ کہ بھئی یہ ہم کوئی سبسڈی دے سکتے ہیں، یہ جو بیچارے موٹر سائیکل والے ہیں، وہ انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے پھر رک گیا آئی ایم ایف۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آئی ایم ایف نے جو شرائط بھی لگائی ہیں وہ بڑی ہی ناجائز بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے، ہمارے کوئی لچھن اچھے نہیں رہے۔ تو اب اس صورتحال پہ سعودی عرب نے دے دیے پیسے، 2 ارب ڈالر کا انہوں نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب یو اے ای نے روکے ہوئے پیسے، ابھی تک انہوں نے وعدہ تو کیا لیکن کلیئر نہیں کیے، اس پہ یہ معاہدہ رکا پڑا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید سیاسی بحران کا کرٹن گر سکتا ہے اس سارے سیاسی تماشے کا، کہ جب آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، اب فوج نے اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے، خدا را سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ اس بات کو مضبوط کرتے، کنسالیڈیٹ کرتے۔ لیکن عمران خان بھی لگے ہوئے ہیں، بار بار اپیلیں کر رہے ہیں، میں تو جی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات نہیں کر رہے، شکایت یہ کر رہے ہیں، کبھی گرم ہوتے ہیں، کبھی ٹھنڈے پڑتے ہیں، کبھی پیغام بھیجتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں فوج کی حمایت مل جائے، مطلب ایک ہائیبرڈ نظام ختم ہوا، دوسرا ہائیبرڈ نظام لے آؤ یار۔ تو پھر جمہوریت کا نام لینا بند کر دیں، آئین کی بالادستی کی بات کرنا بند کر دیں۔ کس کے پلے اصول رہ گیا؟ نواز شریف صاحب تو نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو دینا 14 مئی کو ووٹ کو عزت، کیوں نہیں دیتے؟ ووٹ کی عزت سے بھاگ رہے۔ تو میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 14 مئی کو انتخابات
میں تو آئین سے کسی طرح کے انحراف کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ جو ججز جس طرح فیصلہ کرتے ہیں، آئین کی تشریحات کرتے ہیں، آئین کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں، اور جس طرح اپنی سیلف انٹرسٹ میں بیٹھ کر یہ جو چیف جسٹس صاحب نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے پارلیمنٹ کا قانون، وہ تو صرف پروسیجرز کا معاملہ ہے کہ بھی آپ نوٹس کیسے لیں گے سو موٹو کا، آپ بینچ کیسے بنائیں گے، تو یہ آپ رہنے دیں، ایکول ہیں سارے جج، سارے برادر ججز، چیف جسٹس کوئی اس کا کوئی ایک گریڈ اوپر نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آپس کی چپکلش ہے وہ بڑی خوفناک ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ دو عمارتیں گریں گی، سپریم کورٹ کی بھی اور پارلیمنٹ کی بھی. یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح آج رد ہوا سپریم کورٹ، گزشتہ روز جو رد ہوئی اپیل جو ہے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی، ان کی سپریم کورٹ میں، ایسا یہاں پہ اگر یوسف رضا گیلانی کی چھٹی ہو سکتی تھی اس میں توہین عدالت میں، تو شہباز شریف کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شہباز شریف بھی گھر جا سکتے، پھر دوسرا وزیر اعظم لائیں گے، گورنمنٹل کرائسس کریٹ ہو جائے گا. تو دیکھیں، رحم کریں اس ملک پہ، سیاسی سمجھوتا کریں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، پی ٹی آئی کو آنے دیں پارلیمنٹ پہ، بیٹھ کے وہاں طے کریں، اور یہ زیادہ عدلیہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں. پتہ نقصان عدلیہ کا کیا پلے کیا رہ گیا ہے؟ آدھے ججوں کو ایک گروہ پاکستان کا گالی دے رہا ہے سیاسی ڈیوائیڈ میں، اور دوسرے گروپ کے ججز کو وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ گالیاں پڑ رہی ہیں. توہین عدالت لگائیں آپ، یہ جو لاکھوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان میں سے آدھے ججوں کے ایک گروپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آدھے ججوں کے دوسرے گروپ کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ تو آپ کی تکریم ہو رہی ہے اس ملک میں، اور آپ بیٹھے ہیں آسمان پہ بن کر. اسی طرح پرائم منسٹر کے پلے کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکتے چیف جسٹس کو کہ دو جونیئر جج کیوں لگا رہے ہیں، سینیورٹی کا آپ اصول کیوں توڑ رہے ہیں. ان کے وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، آج معافی مانگنی پڑی ہے، گزشتہ روز معافی مانگنی پڑی انہیں. تو اب بھی وہ تیار تھے، اب بھی بات چیت چل رہی تھی، لیکن پھر سنا انکار کر دیا گیا. انکار ہو گیا تو پھر وہ سپریم کورٹ بھی دم پہ کھڑی ہو گئی اور پارلیمنٹ بھی دم پہ کھڑی ہو گئی. اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن. یہ میری آخری وارننگ ہے. سویلین بھائیوں، اپنی اپنی بچت کا بندوبست کرو. جس جمہوریت کے اور آئین کے اور عدالت کی خود مختاری کی اور آزادی کی اور بھی آپ بات کرتے ہو، خدا را اس کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں. یہ پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی اس طرح کی لڑائیاں. اور میں ایک اور خوفناک انکشاف کروں کہ اتنی نفرت ہے دونوں سائڈز میں کہ ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان اگر حکومت میں آ گئے، ان کا ارادہ ہے ان سب کو باقی پھانسی پہ چڑھا دینے کا ہے. بھائی کیوں آپ چڑھا دیں گے؟ پہلے جو آپ نے چڑھا دیا تھا دوبارہ چڑھا دیں گے. وہ بالکل ایک تیار ہیں ایک فاشسٹ طرح کا نظام کے لیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اوپر سے یہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو عمران خان کو نکال باہر کرنا ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہم نے الیکشن، یہ تو سیاستدانی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں سیاسی نظام ختم ہوتا ہے. پھر آپ نہ کہیے اس بار سویلین سیاستدان، پھر یہ آپ اعتراض نہ کیجئے کہ فوج نے مداخلت کی. اور میرا جیسا آدمی جو ہمیشہ سے فوج کی سیاست میں مداخلت اور اس کے حکومت لینے کے خلاف تھا، میں بھی لاجواب ہو جاؤں گا کہ قصور ہمارا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، بدلوں کی نشریات سے.